السلام علیکم۔ ہارر سٹوریز بائی عافیہ میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں کہیں ہوں گے خیر خیریت کے ساتھ اور ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں کہیں رہیں خیر خیریت کے ساتھ رہیں۔ لسنرز، آج کی کہانی ایک ایسی سنسان ہائی وے کی ہے جس پر سفر کرنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ رات کی تاریکی میں چھپے راز اور خوفناک واقعات آپ کی روح کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ یہ کہانی میرے ساتھ احمد نے شیئر کی ہے۔ کہانی سناؤں گی احمد ہی کی زبانی۔ میں احمد ہوں اور یہ کہانی میری زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ ہے جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا۔ لسنرز، اگر آپ کے دل کمزور ہیں تو شاید یہ کہانی آپ کے لیے نہ ہو، لیکن اگر آپ تیار ہیں تو آئیے اس منحوس ہائی وے کے سفر پر چلتے ہیں جہاں سے کبھی کوئی زندہ واپس نہیں آیا۔ یہ سرد اور تاریک رات تھی جب میں اور میرے دوست حمزہ اور سائمہ ہائی وے پر سفر کر رہے تھے۔ ہمیں گاؤں جلدی پہنچنا تھا تاکہ شادی میں شرکت کر سکیں۔ ہم نے سوچا تھا کہ ایک شارٹ کٹ لیں گے تاکہ جلدی منزل پر پہنچ جائیں، لیکن یہ شارٹ کٹ ہماری زندگی کا سب سے بڑا خوفناک تجربہ ثابت ہونے والا تھا۔ یار، یہ راستہ کچھ زیادہ ہی سنسان نہیں لگ رہا؟ حمزہ نے مجھ سے پوچھا۔ ارے ڈرو نہیں، ہم وقت پر پہنچ جائیں گے، میں نے کہا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ کچھ دیر تو سب ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر اچانک گاڑی کی ہیڈ لائٹس جھپکنے لگیں۔ گاڑی کے اندر ایک عجیب سرد ہوا چلنے لگی، حالانکہ سب کچھ بند تھا۔ سائمہ نے گھبرا کر پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے گاڑی کی رفتار اور بڑھا دی تاکہ ہم جلدی اس ہائی وے سے نکل سکیں، لیکن جتنی زیادہ میں گاڑی کی رفتار بڑھاتا اتنی ہی زیادہ عجیب آوازیں آنے لگتی، جیسے کوئی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہو یا گاڑی کے اوپر کوئی چیز رگڑ کھا رہی ہو۔ پھر ہمیں سڑک کے کنارے ایک پرانا اور ویران ہوٹل نظر آیا، جیسے برسوں سے کوئی وہاں نہیں گیا ہو۔ ہوٹل کی چھت ادھڑی ہوئی تھی اور دروازہ آدھا ٹوٹا ہوا تھا۔ لگتا ہے گاڑی میں کوئی مسئلہ ہو گیا، ہمیں یہاں رکنا چاہیے، میں نے کہا۔ حمزہ اور سائمہ دونوں نے فوراً منع کیا، لیکن میں نے گاڑی ہوٹل کے سامنے روک دی۔ ہم نیچے اترے تو عجیب سا منظر تھا۔ ہوا میں بساند اور سردی تھی۔ درختوں کی شاخیں زور زور سے ہل رہی تھیں، جیسے کوئی ان کو زور لگا کر ہلا رہا ہو۔ حمزہ نے کہا، یہاں مت رکنا، یہ ہوٹل منحوس ہے، میں نے سنا ہے یہاں کئی لوگ غائب ہو چکے ہیں، لیکن میں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ یہ سب افواہیں ہیں، کچھ دیر رک کر پھر نکلتے ہیں۔ میں جیسے ہی ہوٹل کے دروازے کی طرف بڑھا، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ یہ عجیب تھا، لیکن میں اسے اتفاق سمجھ کر اندر چلا گیا۔ اندر کا منظر اور زیادہ خوفناک تھا۔ دیواروں پر پرانی اور گندی تصویریں لگی تھیں، فرش پر ٹوٹے ہوئے برتن اور کاغذ پھیلے ہوئے تھے۔ ابھی ہم اندر کا جائزہ ہی لے رہے تھے کہ اچانک ایک گونج سنائی دی، جیسے کوئی زور سے رو رہا ہو یا چیخ رہا ہو۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ کیا تھا؟ سائمہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ شاید ہوا کا شور ہے، میں نے خود کو تسلی دی، لیکن اندرونی طور پر میں بھی خوفزدہ ہو چکا تھا۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک سایہ تیزی سے ہمارے سامنے سے گزرا۔ ہم سب ٹھٹک گئے۔ حمزہ زور سے بولا، یہاں سے فوراً نکلتے ہیں۔ ہم نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، لیکن جیسے ہی ہم دروازے کے قریب پہنچے وہ زور سے بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہو گیا، سائمہ نے گھبرا کر کہا۔ میں نے کہا، ہمیں کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈنا ہوگا، لیکن میرے الفاظ میں بھی اب خوف چھلک رہا تھا۔ اچانک ہمیں کمرے کے کونے سے ایک بوڑھی عورت کی آواز سنائی دی۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ ہم سب نے پلٹ کر دیکھا تو کونے میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ہمیں یہاں سے نکلنے دو، حمزہ نے کانپتے ہوئے کہا۔ بوڑھی عورت ہنسی اور بولی، جو یہاں آیا وہ کبھی زندہ واپس نہیں گیا۔
اسی لمحے گاڑی کا ہارن زور سے بجنے لگا جیسے کوئی گاڑی کے اندر بیٹھا ہو۔ میں دوڑتا ہوا گاڑی کی طرف گیا، لیکن جیسے ہی میں گاڑی کے قریب پہنچا، اندر ایک سفید لباس میں لپٹی عورت نظر آئی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر ہولناک مسکراہٹ تھی۔ تم کبھی یہاں سے نہیں جا سکتے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ میں پیچھے ہٹنے لگا، لیکن جیسے ہی میں پلٹا میرے دوست غائب ہو چکے تھے۔ ہر طرف دھواں پھیل گیا اور مجھے پیچھے سے سرد سانسوں کا احساس ہونے لگا۔ یہ سب ایک خواب ہے، میں نے خود کو تسلی دی، لیکن میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اب ہائی وے کی سڑک پر صرف میری چیخوں کی باز گشت رہ گئی تھی، اور وہ ہوٹل ایک بار پھر ویران ہو چکا تھا، جیسے وہاں کبھی کوئی آیا ہی نہ ہو۔ میرے قدم بوجھل ہو چکے تھے اور ہر طرف صرف تاریکی اور خوف کا راج تھا۔ میں اپنے دوستوں کو آوازیں دیتا رہا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ جیسے وقت رک چکا ہو اور میں اسی خوفناک جگہ کا حصہ بن چکا ہوں۔ اب شاید کبھی کوئی نہ جان پائے کہ ہم یہاں کیوں آئے تھے اور ہم پر کیا گزری۔ وہ ہوٹل ہمیشہ کے لیے ہماری قبروں کا راز رکھے گا، اور ہائی وے پر سفر کرنے والے مسافروں کو ہمیشہ ایک انتباہ ملے گا کہ رات کے وقت اس سڑک سے مت گزرنا۔ مجھے امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو وہی خوف اور دہشت محسوس ہوئی ہوگی جو ہم نے اس ہائی وے پر محسوس کی تھی۔ لیکن یاد رکھیں، کبھی کبھی کچھ راستے ہمیں جلدی منزل تک نہیں پہنچاتے، بلکہ ہمیں ایسے تجربات میں الجھا دیتے ہیں جن سے نکلنا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ضرور بتائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ کون جانتا ہے، شاید وہ کبھی اس ہائی وے سے گزرے اور انہیں بھی کچھ ایسا ہی خوفناک سامنا ہوا ہو۔ اگلی کہانی تک ہمیشہ محتاط رہیں، خاص طور پر ان راستوں پر جو آپ کو جانے پہچانے لگتے ہیں۔ یہاں چھوڑے جاتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتی ہوں نئے کسی کہانی یا واقعے کے ساتھ۔ اگر آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا، اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا تاکہ آنے والے مزید واقعات کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ فی امان اللہ۔